بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، السلام علیکم۔ پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل انفو ٹیلی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ دنیا میں جب سے تھوڑی سی تہذیب بھی آئی ہے، انسان نے خاندان کی شکل میں رہنا شروع کر دیا، اور خاندان میں جو سب سے بڑا رشتہ بنتا ہے وہ شادی سے بنتا ہے۔ دو انجانے لوگ، ایک لڑکی اور لڑکا، ایک فیملی سے لڑکی اٹھتی ہے اور دوسری فیملی میں آ جاتی ہے۔ ایک نیا طرز زندگی، ایک نیا انداز۔ ضروری نہیں میری بہن اور میں ایک گھر میں رہتے تھے، ایک سٹائل تھا، لیکن اس کی شادی کو 20-25 سال ہو گیا، میری شادی کو بھی۔ اب ضروری نہیں کہ ہم دونوں کا طرز زندگی بھی ایک جیسا ہو۔ تو ایسے رشتوں میں بھی اگر بچوں کو بیایا جائے تو بچیاں ایک نئے طرز زندگی میں جاتی ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ سیم انداز انہیں ملے، بڑا مختلف انداز ملتا ہے، اس میں انہیں ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، ایڈجسٹ کرتی ہیں۔ لیکن یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، یہ بھی روزمرہ کا معمول ہے۔ میاں بیوی ہوں تو ان میں جھگڑا نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ بعض جھگڑے ایسے ہوتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ میں اور میری بیوی لڑتے ہیں، کبھی مجھے غصہ آتا ہے تو میں نے دیکھا اس کا منہ پرلی طرف ہے، وہ مزے سے پھر رہی ہوتی ہے، اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی، اور جب کبھی اسے غصہ آتا ہے تو میں ہنس کے ٹال دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے، وہ اسے اگر تھوڑی دیر جوش آیا ہے تو ہوش آنے میں بھی زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ میرا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یار بوڑھا ہو گیا ہوں، بور ہو رہا ہوں گھر میں۔ کہتا بیگم نہیں ہے، میں کیا ہے؟ کہتا لڑو اس سے، دل لگا رہے گا۔ تو یہ اس طرح کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن سیریس جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ تو اگر سیریس جھگڑا ہو جائے تو گورنمنٹ نے مصالحتی عدالتیں بنائی ہوئی ہیں۔ آپ کو سیریس جھگڑا ہے نا تو عدالت میں چلے جائیں کہ یہ میاں بیوی میں اختلاف ہے اور یہ علیحدگی چاہتے ہیں۔ وہ 3 موقع دیتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کو سمجھاتے ہیں، بات اگر سمجھ آ جائے پھر وہ خود سارے فیکٹس دیکھ کے پورا زور لگا کے سمجھاتے ہیں۔ نہیں، تیسری دفعہ بھی اگر نہ آپ کو سمجھ آئے تو پھر میاں بیوی طلاق لینے میں آزاد ہوتے ہیں۔ یہ تو آج کی مصالحتی عدالتوں کا کام ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ایمیکیبلی ان کے درمیان وہ اگر سیپریشن ہے یا صلح ہے وہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا، جہیز کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لڑکی والے کہتے ہیں جی ہم نے یہ کچھ دیا، لڑکے والے کہتے ہیں تو جو چیزیں انہیں لٹانی، یہ سارا کچھ ہماری عدالتیں بڑی آسانی سے کر کے۔ اچھا، یہ جھگڑے جو ہیں نا آج کی نہیں، ہمیشہ کی بات ہے۔ اور یہ جو ملاپ ہوتا ہے نا، جو ہم رسم نکاح کہتے ہیں، نکاح ایک رسم ہے، یہ ضروری نہیں ہے نکاح نہ بھی ہو۔ 65 کی جنگ تھی، مجھے یاد ہے، یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے جو وہاں سے لوگوں کو بھاگنا پڑا، تو آئے تو انہوں نے آ کے شہر میں نا اپنی بیٹی دیکھا کہ فلاں کے ساتھ اس کی منگنی ہے، تو انہیں بلایا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کوئی پتہ نہیں کہاں جانا ہے، ہم تو ابھی تو گھر سے بھاگے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بچی ہے، یہ 6 بزرگ بیٹھے ہیں، اس کی آپ کے بیٹے سے منگنی ہے، ہم اس کی رخصتی کر رہے ہیں، نکاح زندگی رہی تو کرا لیں گے۔ تو پبلک ڈیکلیریشن ہے، یہ شادی جو ہے آپ نے پبلک میں ڈکلیئر کر دیا، 6 2 4 5 جیسے اس طرح 2 مرد یا 4 عورتیں، ان کے سامنے آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ میاں بیوی ہیں، تو بہرحال وہ میاں بیوی ہیں۔ میں کسی لڑکی کو ساتھ پکڑ کے 4 بندوں میں ڈکلیئر کر دوں کہ یہ میری بیوی ہے تو لیگلی وہ میری بیوی ہے، اس میں کوئی شک۔ تو یہ رسم جو ہے نکاح نما یا ڈیکلیریشن، پبلک ڈیکلیریشن، یہ ہر جگہ چلتا ہے۔ جو مڈ ایجز تھی ان میں یورپ میں بڑا عجیب تھا۔ یورپ والے کہتے تھے کہ لڑکیاں ذرا بڑی ہوں نا تو بگڑ جاتی ہیں، ان کو بگڑنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹی ایج میں چنانچہ 8-10 سال 12 سال، ہندو بھی یہی کرتے تھے، 8-10 سال کی بچی کو بیاہ دیتے تھے کہ کسی قسم کی کوئی جو اخلاقی گراوٹ پیدا ہوتی ہے یا کچھ، اسے اوائڈ کیا جائے اور بچی اپنے گھر چلی جائے۔ چنانچہ وہ بیاہ دیا کرتے تھے جو
جو کیتھولک تھے یا جو کرسچنس تھے وہ تو چرچ میں جا کے وہاں ڈیکلریشن دیتے تھے، لیکن جو نہیں تھے وہ میاں بیوی بچہ بلایا. اب وہ بڑا ان نون ہوتا تھا، بچہ کیسے کہ باپ کہیں کام کر رہا ہے، وہاں اسے نوجوان لڑکا نظر آیا، اس نے اپنی بیٹی اس سے بیاہ دیا. ان دنوں یہ پیار محبت کے سلسلے جیسے اب ہیں ویسے نہیں تھے. اٹ واز جسٹ اے روٹین کہ یہ بیوی اور یہ میاں. تو اسی طرح کا تو ان میں جھگڑا بھی ہو جاتا تھا. جھگڑا تو کہاں نہیں ہوتا، تو ان میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا تھا تو قانونی طور پہ انہیں ڈوئل وہ ہوتا ہے آپس میں لڑنے کی اجازت ہوتی تھی کہ اپنا سیٹل کر لیں. اس میں جو جیت جاتا تھا نا وہ اپنی بات منوا لیتا تھا. یہ قانون تھا. یہ سب سے پہلے جرمنی میں تھا، اس کے بعد کافی یورپ میں یہ ڈوئل کا قانون لیگلائز حیثیت اختیار کر لیا. قانونی طور پہ یہ صحیح تھا. اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ میاں اور بیوی آپس میں اختلاف ہو گیا تو عدالت انہیں کہتی تھی کہ بہتر یہ ہے کہ آپس میں سیٹل کر لیں. ان کی مرضی ہے، اگر وہ سیٹل کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن عام طور پہ نہیں ہوتا تھا. تو انہیں کہا تھا کہ ڈوئل لڑیں. اور ڈوئل لڑنے کے لیے دونوں کے کچھ شرطیں تھیں. لڑکے کو ایک گڑھے میں کسی حد تک، جیسے اس کی کمر تک ایک گڑھا ہے، اس میں وہ گڑھے میں کھڑا کر دیا جاتا تھا. اب وہ ہاف اوپر ہے، ہاف گڑھے کے اندر ہے. اس کا ایک ہاتھ وہ پیچھے باندھ دیا جاتا تھا اور اسے کہا تھا کہ ایک ہاتھ سے تم نے لڑنا ہے. جو بیوی تھی اسے کھلی چھوٹ تھی. وہ کوئی چیز اس کو رکاوٹ نہیں تھی، لیکن اس نے وہ جیسے گدا سا ہوتا ہے لمبا سا پکڑا ہوتا تھا، اس کے اندر سٹون ہوتے تھے. اب لڑائی شروع ہوتی تھی تو وہ سٹون سے خوب مارتی تھی اپنے میاں. وہ اگر بچا لیتا وہ سٹون اس سے چھین لیتا اور اسے پکڑ کے دو چار لگا دیتا تو وہ جیت جاتا. ورنہ وہ جو سٹون کے ساتھ وہ بڑا سا ایک تکیہ نما بنا کے وہ لگی ہوتی، وہ عام طور پر بیوی کو یہ ایج تھی، یہ کورٹ کی طرف سے آئی تھی کہ تم اس سے لڑو اور لڑائی کوشش کرو کہ جیت جاؤ. چنانچہ اس ڈوئل کے نتیجے میں جو جیت جاتا وہ عدالت کو جا کے بتاتا جی کہ میں نے جنگ جیت لی ہے تو یہ اسے کہیں کرے. چنانچہ وہ مجبور ہوتا، چونکہ عدالت وہ جنگ ہار چکا ہوتا تھا تو عدالت اس کے خلاف فیصلہ دیتی اور بیوی جو چاہتی وہ منا لیتی. تو یہ مڈ ایجز میں یہ رواج تھا صلح کرانے کا. بہرحال آپ بچیں، کہیں آپ کی باری آ گئی ایسا قانون یہاں نافذ ہو گیا. ویسے یہاں بھی قانون سارے جنگل ہی کے ہیں، ویسا قانون کبھی نافذ ہو جائے تو سمجھیں آپ کی لڑکوں کی یا مردوں کی تو کم بختی آ جائے گی. تو آج اچھا میں اپنا ایک بات پھر بتا دوں، میں سیاسی چینل نہیں بنا رہا، میں انفارمیشن دیتا ہوں. بہت سے لوگوں کو ذرا عجیب سا گزرتا ہے، آئی ڈونٹ مائنڈ. آپ جب 100 آدمیوں کو ایک بات سنا رہے تو دو چار بندے اگر ماتھے پہ بل بھی ڈالے نا تو ان کی پرواہ نہیں. اگر آپ مور دین 60% کو اپنی بات سنوانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کامیاب ہیں. تو باقی جو تنقید کرتے ہیں وہ حفیظ جلندری کا ایک شعر ہے، وہ پڑھ دیا کریں آپ اگر کوئی کام کریں. کہتا خب سے دروں دکھا دیا دن غلیظ نے، کچھ نہ کہا حفیظ نے، ہنسا اور مسکرا دیا. ویسے ایک بات یاد رکھیں، زندگی بڑی مختصر ہے، تنقید میں اسے ضائع نہ کریں، ہنس کھیل کے گزاریں. کوئی بات غلط بھی ہو تو برداشت کرنا سیکھیں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.